بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ اب میں گھر جا رہا ہوں، میں مستعفی ہو رہا ہوں، میں استعفیٰ دے رہا ہوں، میں حکومت ختم کر رہا ہوں، میں اسمبلیاں ریزالو کر رہا ہوں، اور اسمبلیاں ریزالو کرنے کے بعد جو سمری ہے وہ میں صدر مملکت عارف علوی کو بھجوا رہا ہوں۔ یہ اب شہباز شریف کی جانب سے بڑا دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا اور اب اس کا فیصلہ بھی کر لیا گیا۔ پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور شہباز شریف نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے، آصف علی زرداری نے بھی کنوے کر دیا اور یہ فیصلہ جنرل آصف منیر کو بھی کنوے کر دیا گیا اور عمران خان کو بھی بتا دیا گیا کہ اب الیکشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے، اب الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے اور یہ حکومت گھر جا رہی ہے۔ یہ حکومت اب زیادہ دیر رہنے والی نہیں ہے۔ اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے کہ شہباز شریف کو کس طرح سے مجبور کیا گیا کہ وہ آخرکار استعفیٰ دے۔ کہ دیکھیں، شہباز شریف جو پچھلے 15-16 مہینے سے اس حکومت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ حکومت کے اندر اصل میں تو زبردستی بیٹھا ہوا ہے، زبردستی لا کے اس کو بٹھا دیا گیا اور تو کوئی اس کے پاس عوام کی حمایت نہیں، عوام کی سپورٹ نہیں، عوامی مینڈیٹ نہیں۔ اس وجہ سے اس کو زبردستی بند دروازے سے، چور دروازے سے، بند کمروں کے اندر فیصلے کر کے اس کو بٹھا دیا گیا، اس کو لا کے یہاں پر حکومت بنا دی گئی۔ ادروائز اس کا کوئی بھی عوامی سپورٹ، حمایت حاصل نہیں تھی۔ تو آج جو شہباز شریف یہاں پر بیٹھا ہے وہ زبردستی اس کو بٹھایا گیا ہے۔ شہباز شریف کی اپنی بھی مرضی اس میں شامل نہیں، کیونکہ جب شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا شروع میں، جس وقت عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی گئی، جس وقت عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا، وہ کامیاب ہوا اور جیسے شہباز شریف نے حکومت سنبھالی تو ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ شہباز شریف اور نون لیگ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے حکومت کو ختم کرنا ہے، ہم نے الیکشن کال کرنے اور الیکشن میں جانا ہے، عوام میں جانا ہے اور عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کو حکومت دینی ہے اور کس کو حکومت میں لانا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے، آصف علی زرداری کی جانب سے اس حکومت کو مجبور کیا گیا کہ آپ بیٹھے رہیں، آپ یہ والا بجٹ بھی پیش کریں، اگلا بجٹ بھی پیش کریں، آپ اپنا ٹینیور پورا کریں، اور اس کی وجہ سے دیکھیں یہی وہ چال تھی۔ تو وہ شہباز شریف کو کہا گیا کہ یہ اس کی وجہ سے ہمارا جو نقصان ہے سیاسی طور پر بہت زیادہ ہو جانا ہے۔ آصف علی زرداری نے اس بات کے اوپر کنونس کر لیا کہ سیاسی نقصان تو ہو جائے سو ہو جائے، لیکن آپ کے لیے جو این آر او ہے، آپ کے لیے جو ڈیل ہے، آپ کے لیے نواز شریف کے لیے جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کے کیسز سارے معاف ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں شہباز شریف، سلیمان شہباز، حمزہ شہباز، تمام کے تمام لوگوں کے سارے کیسز معاف ہو گئے ہیں، ان تمام کیسز کے اندر وہ بری ہو گئے ہیں۔ اب ان کے خلاف کوئی بھی کیس باقی نہیں اور ہر کیس کے اندر ان کو بریت مل گئی ہے اور تمام کے تمام کیسز ان کے اوپر ختم ہو گئے ہیں۔ اب اس طریقے سے ان کو این آر او دیا گیا، اس طریقے سے ان کو این آر او دے کے ان کے ساتھ ڈیل کی گئی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شہباز شریف کا حکومت میں آنے کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف ڈیل حاصل کرنا، این آر او حاصل کرنا، اور اپنے خاندان کے لیے تو اس نے این آر او حاصل کر لیا۔ یہ بھی اس کی چالاکی اور عیاری اور مکاری دیکھیں۔ یہاں جو لوگ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں، تو لوگوں کو سمجھ نہیں اس بات کی کہ نواز شریف اصل لڑائی نون لیگ کے اندر، شریف خاندان کے اندر جو لڑائی ہے وہ جانشینی کی لڑائی ہے۔ وہ لڑائی ہے کہ پارٹی کے اوپر قبضہ کون کرے گا، جو پارٹی کے اوپر قبضہ کرے گا آخرکار اسی کو آگے موقع ملے گا اور اسی کا خاندان آگے چلے گا۔ یہی وہ لڑائی ہے جو کہ شریف خاندان کے اندر ہے، نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان، اور اسی چیز کو سمجھتے ہوئے آپ نے اس چیز کو دیکھنا کہ پچھلے 16 مہینے میں نواز شریف کے خلاف کوئی کیس معاف نہیں ہوا، نواز شریف کو نہ این آر او دیا گیا، نہ اس کے خلاف کوئی کیس معاف ہوا ہے، نہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوئی، نہ پاکستان آنے کے لیے اس کے لیے راستہ ہموار کیا گیا، نہ اس کے لیے کوئی بندوبست کیا گیا۔ جبکہ دوسری جانب شہباز شریف نے اپنے تمام کیسز معاف کروا لیے، اپنے تمام کیسوں کے اندر اس نے اپنے آپ کو بری کروا لیا اور تمام فیصلے اپنے حق میں کروا لیے اور مکمل این آر او لے کے عدالتوں سے مکمل این آر او پچھلے 16 مہینے میں شہباز شریف نے جو ایک کام کیا وہ صرف یہی کام کیا کہ اس نے اپنے تمام کے تمام کیسوں کے اندر اپنے لیے این آر او حاصل کر لیا اور تمام کے تمام کیس اس کے معاف ہو گئے ہیں۔ یہ اس نے کام کیا۔ اب جب اس کا مقصد پورا ہو گیا
शहबाज शरीफ का टारगेट जो है वो अचीव हो गया। शहबाज शरीफ ने वो मकसद हासिल कर लिया है। इस वजह से शहबाज शरीफ ने अब ये ऐलान कर दिया है कि मैं मुस्ताफ़ी होने जा रहा हूँ, मैं अब इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ और मैं अब घर जा रहा हूँ, मैं असम्बलियाँ रिज़ॉल्व कर रहा हूँ और उसके बाद जो आता है आए, जो जिसने बनना है वज़ीर आज़म वो बन जाए, मेरी बला से। मैंने अपने केसेस माफ़ करवाने थे, मैंने अपनी अगली हुकूमत के लिए डील सेट करनी थी, वो मैंने कर ली है। अब यही इनके दरमियान लड़ाई चल रही है। देखिए शरीफ ख़ानदान में जो इस वक्त लड़ाई है वो यही लड़ाई है, क्योंकि अगली बारी के लिए ना वो नवाज़ शरीफ को डिसक्वालिफ़िकेशन और NRO मिला, डिसक्वालिफ़िकेशन ख़त्म नहीं हुई। मरीम नवाज़ के ऊपर भी उसी तरह के केसेस अभी बरकरार हैं। इस वजह से मरीम नवाज़ के चांसेस भी बड़े कम नज़र आते हैं। दूसरी जानब सिर्फ़ और सिर्फ शरीफ ख़ानदान में एक ही शख्स बचा है और वो है शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ ने अपनी जो सेटिंग है जनरल आसिम मुनीर के साथ वो भी बना ली है। इस वजह से शहबाज शरीफ ने अपने आप को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए, अगले वज़ीर आज़म के लिए एक कैंडिडेट के तौर पर पेश किया है कि मैं भी अगले वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हूँ और मुझे भी इस लिस्ट में दाखिल किया जाए, शामिल किया जाए और मैं भी अगली दफ़ा के लिए वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। अब इसे भी आदत पड़ गई, इसे भी लत पड़ गई। जिस तरह से नवाज़ शरीफ को ये आदत पड़ी हुई है वज़ीर आज़म बनने की, उसको अब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश है, चौथी मरतबा वो वज़ीर आज़म बनना चाहता है। इससे पहले 3 मरतबा नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बन चुका है और तीनों मरतबा उसने पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी फेरी और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के ला के खड़ा कर दिया, पाकिस्तान के मसाइल में इजाफ़ा किया और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डाला हो। और अब इसकी ये ख्वाहिश है कि चौथी बार भी उसको वज़ीर आज़म बनाया जाए। अब शहबाज शरीफ ने ये सारी डील बनाई है कि मैं अगली बारी फिर वज़ीर आज़म बनूँ, मैं अब दूसरी बार भी वज़ीर आज़म बनूँ, जबकि इस वक्त बहुत ज़्यादा उम्मीदवार वज़ीर आज़म के लाइन में खड़े हैं और उन्होंने अपनी अपनी सीवियाँ जमा करा दी हैं। बिलावल भुट्टो भी बनना चाहता है, मरीम नवाज़ भी वज़ीर आज़म बनना चाहती है, नवाज़ शरीफ, मौलाना आसिफ अली ज़रदारी, इमरान ख़ान, ये तमाम 5-6 लोगों की लिस्ट है जो कि वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं अगली हुकूमत में, निगरान नहीं, अगली हुकूमत में वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। तो अब ये मामला ख़त्म होने जा रहा है, अब मामला जा रहा है निगरान हुकूमत की तरफ। निगरान हुकूमत के लिए निगरान वज़ीर आज़म का नाम फ़ाइनल होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर अभी भी बात हो रही है, बहस हो रही है, उसके ऊपर अभी भी डिस्कशन हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट अपना नाम देती है, वो चाहती है कि हमारी मर्ज़ी का बंदा हो, PDM हुकूमत चाहती है कि हमारी मर्ज़ी का बंदा हो। आखिरकार ये बंदा तो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से आना है, इनकी मर्ज़ी नहीं चलनी। ये अब जाने वाले हैं, इनका इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है, इनकी हुकूमत ख़त्म होने वाली है, इनके इक़्तिदार का सूरज ग़रूब होने वाला है, इसलिए इनकी अब ज़्यादा हैसियत अहमियत नहीं है। अब ये जाने वाले हैं, अब ये घर जाने वाले हैं और अब इनकी बात को किसी सूरत भी नहीं माना जाएगा।